ٹیم سریام نے جعلی پیرنی کا جن نکال دیا. تو آپ کا نام جاوید شاہ ہے؟ کیا آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں؟ تاکہ آپ کو مخاطب کرنے میں مجھے آسانی ہوگی کہ میں نے کیسے بلانا ہے آپ کو. ہم صرف دم کرتے ہیں, ہم سب کو سگریٹ کا دم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ کے دم سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ یہ کون سی موت ہے, آپ پوچھو نا سب سے جا کے. 2 لوگ سگریٹ پینے والے آ جائیں. سرکار کیا بتاتے ہیں آپ کو, مرد ہیں عورت ہیں؟ بتائیں. سرکار ہیں, مرد نہیں ہیں, ظاہری بات. مرد ہیں جی. اچھا ٹھیک. میری کسی گل جڑی چیز غلط ہے وہ غلط ہی ہے, یا تے اس ملک سے کیا سوچے تھانوں غلط لگ دیا تسی نہ بھیجو کسے. آپ نے عجیب و غریب پیر دیکھے ہوں گے, نت نئے عاملوں سے بھی پالا پڑا ہوگا, ایک سے بڑھ کر ایک کرتب بھی نظر سے گزرا ہوگا, اور حیران کر دینے والے شوبدہ بازوں سے بھی سامنا ہوا ہوگا. لیکن آج کے سرعام میں جس جعلی پیرنی کے عملیات ہم آپ کو دکھائیں گے وہ آپ کے سر کو چکرا کر رکھ دیں گے. اس پیرنی کا حلیہ, اس کا دم کرنے کا انوکھا ترین طریقہ, اور پھر اس کے دم سے شفا پانے کے دعوے کرنے والے اس کے نام نہاد مرید. آج کا سرعام آپ کو حیران بھی کرے گا اور پریشان بھی. گوجرا شہر کے نواح میں واقع بہاریہ کالونی میں عجیب و غریب حلیے والی پیرنی اپنے حلیے سے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے لوگوں پر دم کرتی تھی. جعلی پیرنی اور اس کے اوباش قسم کے ہواری مل کر لوگوں کے چہروں پر سگریٹ کا دھواں پھینکتے, مریضوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے ناک میں جلتے ہوئے سگریٹ گھسیڑے جاتے, آنے والے سائلین کو نشہ آور انجیکشن لگائے جاتے, جس کے نتیجے میں لوگ پرسکون محسوس کرتے اور اپنے وقتی سکون کو اس جعلی پیرنی کے دھویں والے دم کی کرامت گردانتے. گوجرا کی اس جعلی پیرنی نے مرد کا روپ دھار رکھا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس کے پیر کی نظر کرم سے 41 دن کے چلے کے بعد یہ عورت سے مرد بن گئی ہے. پہلے اس کا نام نازنین کوثر تھا, جبکہ 41 دن کے چلے کے نتیجے میں مرد بننے کے بعد اس کا نام سجاد علی رکھ دیا گیا ہے. اور سجاد علی پر گلاب شاہ نام کے ایک بزرگ کی حاضری ہوتی ہے. اس جعلی پیرنی کا شوہر بھی اب اس کا مرید بن گیا تھا, اور اب وہ اپنی بیوی کے پیر دبایا کرتا تھا. جعلی پیرنی نے ٹیم سریام کی خفیہ ریکارڈنگز میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے یا وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے. اس جعلی پیر یا جعلی پیرنی کی جنس کیا تھی یہ اہم نہیں, لیکن یہ جس طریقے سے اپنے پاس آنے والے مریضوں اور سائلین کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی, یہ بات قابل اعتراض اور قابل گرفت تھی. ٹیم سریام نے آج تک بڑے بڑے جالساز پیروں کو بے نقاب کیا ہے, طرح طرح کی شوبدے بازیوں اور کرتبوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, لیکن گوجرا کی اس پیرنی کا سگریٹوں کے دھوئیں والا دم اپنی مثال آپ تھا. آپ سب ذرا گوگل پر پیسیو سموکنگ سرچ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی دوسرے کے منہ اور پھیپھڑوں سے نکلا ہوا سگریٹ کا دھواں سامنے والے کے لیے موت ثابت ہو سکتا ہے. اور یہاں صرف یہ پیرنی نہیں بلکہ اس کے مشتنڈے بھی لگاتار سگریٹوں کا دھواں مریضوں کے منہ پر مارتے تھے. ٹیم سرعام تک جب گوجرا کی اس دھوئیں والی پیرنی کی خبر پہنچی تو ہم نے اس کے دھواں دار دم کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا. اب تک ٹیم سرعام نے جتنے جعلی عاملوں اور پیروں کو بے نقاب کیا, ان میں سگریٹ کے دھوئیں سے دم کرنے والی یہ پیرنی سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی. ٹیم سرعام نے سب سے پہلے اپنی ایک نمائندہ اس دھوئیں والی پیرنی کے پاس بھیجی, جبکہ اس نمائندہ کے ساتھ موجود ٹیم سرعام کے باقی کارکنان مختلف زاویوں سے اس پیرنی کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہے تھے. خود کو مرد ظاہر کرنے والی یہ جعلی عاملہ اپنے پاس آنے والے ہر مریض یا سائل کے منہ پر سگریٹ کا دھواں مارتی,
لہٰذا ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر بھی سگریٹ کا دھواں مارا جانے لگا۔ صرف یہ جعلی پیرنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے ہٹے کٹے کارندے بھی ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں مسلسل مار رہے تھے۔ ہماری نمائندہ کے منہ پر دم کے نام پر سگریٹ کا اتنا دھواں مارا جا رہا تھا کہ اس دھوئیں میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے۔ ایسی حالت میں کوئی جنات ہونے کی اداکاری کر بھی رہا ہو تو سگریٹ کے دھوئیں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ میرے جن نکل گئے ہیں۔ سو بیچاری ہماری نمائندہ نے دھوئیں سے بے بس ہو کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے میں ہی عافیت جانی۔ سگریٹ کے دھوئیں سے دم کرنے والی پیرنی اور اس کے بدماش نما کارندوں نے بے ہوش ہونے کے باوجود ٹیم سریام کی کارکن پر سگریٹوں کا دھواں مارنا بند نہ کیا، بلکہ دھوئیں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے سگریٹوں کی راکھ خاتون کے ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر گرانے لگے۔ اس وقت تو حد ہی ہو گئی جب جعلی پیرنی کے اصلی بدماش گنڈے نے جلتا ہوا سگریٹ ہماری نمائندہ کے ناک میں گھسیڑنے کی کوشش کی، جس پر مجبوراً ہماری نمائندہ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا پڑا۔ جعلی پیرنی کے اس دھندے میں اس کا پورا خاندان ملوث تھا۔ بڑھتی ہوئی کمائی دیکھ کر اس کا شوہر بھی اس کا مرید بننے کی اداکاری کرنے لگا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے نازنین کوثر سے گلاب شاہ بننے کی داستانیں سناتے تھے، اور اس کی مارکیٹنگ کرنے والے جعلی مریدوں نے بھی جھوٹ موٹ کے کئی قصے گھڑ رکھے تھے۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے اس پیرنی کے باپ سے بات کی تو اس نے بھی سگریٹوں کے دھوئیں سے جنات کو جلانے کی گھڑی گھڑائی جھوٹی کرامتیں سنانا شروع کر دی۔ سرکار پھر کتنے عرصے تو کر رہے ہیں؟ پہلے دربار شریف کسے تھے؟ پہلے بچی سی بچہ بنا دیتا اللہ۔ اچھا پھر اچھا سگریٹ نہ اچھا کینسر دا ہی ہو جاتا۔ یار گردے واش تے یار اینا لگن دے دم کرایا ہجی 3 دن دم کرایا، تیسرے دن اج میری رپورٹاں نے ڈاکٹر نے لین نالے گردے واش کرنے گردے نویں پوالے نئے رپورٹ آئی سب نے گردے نویں پوالے نہیں یہ کی ہوا جو بھی مسئلہ ہوئے جو بھی مسئلہ ہے کوئی نے بھی آیا نہیں، شوگر ہوئے اٹیک ہوئے گردے باش ہوئے فالج کینسر ٹیم سریام کے گوجرا میں اسٹے اور سگریٹ والی پیرنی کے آستانے پر آنے جانے کے دوران ٹیم سریام نے مختلف لوگوں پر سگریٹوں کے دھوئیں سے دم کیے جانے کے مناظر ریکارڈ کیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پہلے سے ہی کسی مرض میں مبتلا مریض پر 3 سے 4 ڈبیاں سگریٹ پھونکے جاتے تھے۔ اس مریض کے منہ پر بھی تقریباً 70 سگریٹوں کا دھواں مارا گیا اور دھوئیں کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی۔ کون ہے؟ کتوں ہے؟
सिगरेट के धुएं से दम करने वाली ये पीरनी मर्द है या औरत, इस जालसाज ने आखिर तक ये बात वाज़ेह नहीं की। टीम सरेआम के नुमाइंदों को चिल्ले के जरिए अपने औरत से मर्द बनने की हैरान कुन तफसीलात बताते हुए इसने इंकशाफ किया कि इसे बड़े मुर्शद के साथ 41 दिन तक बंद रखा गया था और ये उनके फैज से औरत से मर्द बन गई। हालांकि इसने बहुत मना किया, लेकिन इसके मुर्शद इसे जबरदस्ती फैज देने पर बजिद थे। उन्होंने वो चाय नोश कर मारे तो उन्होंने चाय दे दी थी, कहते आप पी, तो मैं नहीं पीनी, कहते फिर तो उधार है ना तो पी ले, मैं तो एक बड़ी गल पी लेने, पीना की हो जाना मैंने, कहते तेरा रहना कुछ नहीं, ये गल याद रख। मैं क्या अच्छा जो ना रहेगा ना उन्होंने देख लिया। भाई जब मैं चाह पीती है ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਵੱਜੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਆਓ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਵੇ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ 48 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ 48 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਰਫ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ। नाजनीन कौसर उर्फ सज्जाद अली उर्फ गुलाब शाह ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को ये भी बताया कि उसने शनाख्ती कार्ड में जिन्स की तब्दीली की दरखास्त भी दे रखी है और डॉक्टर इसका मेडिकल करके हैरान भी हो चुका है। हालांकि पकड़े जाने पर वो अपने इस झूठ का एतराफ करने वाली थी। ये बात आ रही है कि अब आप औरत से मर्द में कन्वर्ट हो गई है, तो आपके जो जिस्मानी हर चीज बदल गई है, मुकम्मल मैं मरता हूँ। वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੌਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਲੜਕਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सारा मेडिकल पास करके देता हूँ, मेरा नवा शतकर बन के आ रहा है सजाद अली के नाम। इसने मुतअद्दद मौके पर टीम सरेआम के सामने इस बात का भी इजहार किया कि अब वो एक मर्द के तौर पर शादी करने वाली है या शादी करने वाला है। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ मेरा अगले दिन रिश्ता है, मंगनी घर के गए ने। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वो कुड़ी होंदी अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੈ ਕੀ ये सिस्टर मेरी समझ से ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सिगरेट के धुएं से दम करने वाली इस जाली पीरनी की हकीकत हम पर अयां हो चुकी थी और यूं भी साइंसी, अखलाकी, मुआशरती और मजहबी एतबार से सिगरेट के धुएं से किए जाने वाले दम की कोई तुक नहीं थी। हर मजहब, हर मसलक, हर शरीयत और हर तरीकत के नजदीक सिगरेट के धुएं का दम कोई हैसियत नहीं रखता था, बल्कि तिब्बी और साइंसी एतबार से किसी साइल या मरीज के मुंह पर यूं 60 से 70 सिगरेटों का धुआं मारना उसके लिए मौत का परवाना साबित हो सकता था।
آپ گوگل پر یا کسی بھی اور ذریعے سے تحقیق کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سگریٹ کا وہ دھواں جو کسی کے پھیپھڑوں یا منہ سے ہو کر باہر نکلتا ہے وہ سامنے والوں کے لیے سگریٹ پینے والوں کی نسبت کئی گنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو پیسیو اسموکنگ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سامنے والا بآسانی کینسر اور دل کے مہلک عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے ہاں قبل از وقت مردہ بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے اور ایسے ماحول میں موجود بچوں کو دمے جیسی موذی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس تمام تر تحقیق اور سگریٹ پیرنی کی خفیہ ریکارڈنگز کے ساتھ ہم گوجرا کی بہاریہ کالونی پہنچے۔ مقامی پولیس اور خواتین کانسٹیبلز کے ساتھ جب ہم سگریٹوں والی جعلی پیرنی کے آستانے میں داخل ہوئے تو وہاں مرد اور خواتین کثیر تعداد میں موجود تھے، جبکہ آستانے کے ایک حجرے میں جعلی پیرنی اپنے کارندوں کے ساتھ دم کے نام پر ایک خاتون کے چہرے پر سگریٹوں کا دھواں مارنے میں مشغول تھی۔ پورا کمرہ سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اس کو بند کریں نا، مہربانی کریں، یا بند کریں اس کو، ذرا کھولیں بیٹا، اس کو ہوا نکلے۔